السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 216 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة۔ یرفع یدیہ، رفع یرفع معنی ہوتا ہے اٹھانا، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، یرفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، جس کو رفع الیدین کہتے ہیں، نماز کی اصطلاح میں رفع الیدین کہتے ہیں، معنی ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا۔ کتنا اٹھاتے تھے؟ کہا حذو منکبیہ، اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل، حذو معنی ہوتا ہے برابر، بالمقابل اپنے دونوں کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ کب اٹھاتے تھے؟ نمبر 1، اذا افتتح الصلاة، جب نماز کے لیے، جب نماز کو شروع کرتے تھے، افتتح معنی شروع کرنا، اذا افتتح الصلاة جب نماز شروع کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ نمبر 2، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور کب رفع الیدین کرتے تھے؟ جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر جب رکوع میں جاتے تھے تو رکوع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے۔ نمبر 3، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے، من الرکوع، وہ رکوع سے، رکوع سے جب سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ کتنا اٹھاتے تھے؟ جیسا کبھی حدیث میں گزرا ہے کہ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل، کندھوں کے برابر۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ 3 جگہ پر یہاں پر رفع الیدین کا ذکر ہے، 3 جگہ پر رفع الیدین کا ذکر ہے، ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، اور دوسرا ہے رکوع کے لیے جھکتے وقت، رکوع کرتے وقت، اور تیسرا ہے رکوع سے اٹھتے وقت۔ تو یہ رفع الیدین کی دلیل ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت موجود ہے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد جو کرتے ہیں، تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ 4 مواقع ہو گئے کہ جہاں پر رفع الیدین کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع کے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت، اور نمبر 4 دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے وقت۔ اس کے آگے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، وفی حدیث ابی حمید عند ابی داؤد یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر۔ ابو داؤد میں ابو حمید کی جو روایت ہے، اس حدیث میں، اس روایت میں یہ ہے کہ یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما، یہاں تک کہ وہ
دونوں کندھوں کے برابر ہوتے تھے، یعنی کندھوں کے بالمقابل کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. ثم یکبر حتی یحاذی بہما منکبیہ، منکب مانے کندھا، یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ اٹھا کر کے اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے تھے، یعنی کندھے کے بالمقابل کندھے کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے. ثم یکبر، رفع الیدین کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے. ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے. ابھی اوپر روایت میں کیا گزرا ہے کہ آپ اللہ اکبر پہلے کرتے تھے پھر رفع الیدین کرتے تھے، اور ابو داؤد کی روایت میں کیا ہے، پہلے رفع الیدین کرتے تھے پھر اللہ اکبر کہتے تھے. تو علماء نے اس کی تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے کہ اس میں وسعت ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی اللہ اکبر کہیں پھر رفع الیدین کریں، رفع الیدین کریں پھر اللہ اکبر کہیں. اس میں کیا ہے، توسع ہے، وسعت ہے، کشادگی ہے، دونوں طریقہ جائز اور درست ہے. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضی اللہ تعالی عنہ نحو حدیث ابن عمر. اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جو مسلم کے اندر موجود ہے، اس میں کیا ہے، نحو حدیث ابن عمر. مسلم کی روایت میں بھی وہی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، یعنی اوپر جو روایت ابھی گزری ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیم اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی حدیث مروی ہے. یعنی مالک بن حویرث کی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ایک جیسی ہے، دونوں حدیثیں کیا ہے، ایک جیسی ہے رکوع کے مواقع کے اعتبار سے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے، دیکھیے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن قال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہی فرق ہے، فروع اذنیہ. بقیہ عبداللہ بن عمر کی روایت میں کیا ہے، حذو منکبیہ، کندھے کا ذکر ہے. مالک بن حویرث کی روایت میں کیا ہے، کندھے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کس کا ذکر ہے، فروع اذنیہ، فروع اذنیہ، اس کا ذکر ہے. دیکھیے لیکن قال، لیکن مانے لیکن، قال میں نے کہا، حتی یحاذی بہما، یہاں تک کہ لے گئے، حتی یحاذی بہما، دونوں ہاتھوں کو لے گئے. کہاں تک لے گئے، کہاں تک اٹھائے، حاذا یحاذی کی معنی ہوتا ہے بالمقابل، فروع اذنیہ، فروع اذنیہ، فروع، فروع کے معنی ہوتا ہے بالمقابل، برابر. فروع کے معنی ہوتا ہے اطراف، مقابل. اذن مانے کان، اذن مانے کان. ولمسلم عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ نحو حدیث ابن عمر. اور مسلم میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے تو اسی طرح حدیث مروی ہے جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نحو حدیث ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح. لیکن قال حتی یحاذی بہما، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، لیکن اس میں کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کانوں کے برابر،
کندھے کی جگہ پہ کان کا ذکر ہے، یہی فرق ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کندھے کا ذکر نہیں بلکہ کانوں کا ذکر ہے۔ تو کانوں کے اطراف، کانوں کے بالمقابل، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کان کو چھوئے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت خاص طور سے وہ کان کو پکڑتے ہیں، کان کو چھوتے ہیں، تو کانوں تک لے گئے لیکن کانوں کو ٹچ نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ کانوں کو چھونے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، کانوں تک لے جانے کا ذکر ہے۔ تو ایک روایت وہ ہے جس میں کندھے کا ذکر ہے، اور دوسری روایت ہے جس میں کانوں کا ذکر ہے۔ تو اب دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، کیونکہ ٹکراؤ ہے تو دونوں میں تطبیق اور موافقت کی صورت یہ ہے کہ دونوں طریقہ جائز ہے، کہ آپ کندھوں تک لے جائیں یا کانوں تک لے جائیں، دونوں طریقہ کیا ہے؟ جائز ہے، توسع ہے، کشادگی ہے، درست ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں تو کندھوں کے برابر ہوں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں، اور انگلیوں کے جو پور ہیں یہ کانوں کے بالمقابل ہوں، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، یعنی ہتھیلیاں کندھے کی برابر ہوں اور انگلی اور اس کے پور کہاں ہوں؟ کان کے برابر ہوں۔ اور کان اور کندھا یہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ تقریباً قریب قریب ہے، تقریباً قریب قریب ہے۔ تو کانوں تک اٹھا لیں، کندھوں تک اٹھا لیں، دونوں طریقہ جائز اور درست ہے، دونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہ بھی حدیث ہے، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کانوں تک اور کندھوں تک دونوں کا ذکر حدیث میں موجود ہے، لہذا دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی حدیث میں کان کو پکڑنے اور چھونے کا ذکر موجود نہیں ہے، لہذا کانوں کا چھونا یہ درست نہیں ہے۔ تینوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، یعنی اس کو آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہے، کبھی آپ نے اس کو ترک نہیں کیا ہے۔ رکوع سے یہ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد، تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام کا اسی پر عمل ہے، عشرہ مبشرہ کا عمل اسی پر ہے، خلفائے راشدین کا عمل اسی پر ہے، امام شافعی، امام احمد اور جمہور سلف کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ آپ کا دائمی عمل رہا ہے۔ مشہور صحابی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ پھر سن 9 ہجری کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد یہ مدینہ دوبارہ تشریف لائے، تو یہ وہ زمانہ تھا جو سخت سردی کا موسم تھا۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کرتے دیکھا۔ یہ واقعہ سن 10 ہجری کے آخری مہینے کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات تک رفع الیدین کرتے رہے۔ رفع الیدین کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ منسوخ ہے، اس کو ترک کر دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ جو سنت ہے اس کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے۔ المختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع کے وقت، اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تشہد کے بعد تیسری رکعت میں اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ تو رفع الیدین کرنا چاہیے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، ہر رفع الیدین پر 10 نیکی ملتی ہے، لہذا اسے چھوڑنا درست نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حذو منکبیہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز شروع کرتے تھے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے کب؟ جب رکوع کرتے تھے اس وقت، اللہ اکبر جب کہتے تھے رکوع کے لیے اس وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے رکوع سے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وفی حدیث ابی حمید عند ابی داؤد یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، اور ابو داؤد میں ابو حمید سے حدیث جو مروی ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ یرفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما منکبیہ یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے تھے، کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، ثم یکبر پھر اللہ اکبر کہتے تھے۔ ولمسلم عن مالک بن حویرث اور مسلم کی جو روایت ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ لفظ ہے نحو حدیث ابن عمر، مالک بن حویرث کی جو روایت ہے ٹھیک اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لیکن اس میں کیا فرق ہے؟ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں منکب کا ذکر نہیں ہے، کندھے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فروع اذنیہ، کانوں کے بالمقابل آپ اٹھاتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1 رفع الیدین کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رفع الیدین کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے بالمقابل اٹھائیں یا کانوں کے بالمقابل اٹھائیں، یعنی کندھوں تک یا کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رفع الیدین کب کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس طرح ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ نماز میں جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تکبیر کا استعمال کیا ہے، تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کرنا ہوتا ہے، جیسے امام کہتا ہے اللہ اکبر تو مقتدیوں کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو اس حدیث میں رفع الیدین کے بارے میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ رفع الیدین کب کرنا ہے، رفع الیدین کیسے کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کہاں اٹھانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.